بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا STA 630 کا کریں گے لیکچر نمبر 34۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ پہلے ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے بارے میں جو ہم لوگوں نے پچھلا لیکچر پہلے بھی پڑھا تھا اس سے ریلیٹڈ کچھ مزید چیزیں ہم لوگ دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو آپ لوگوں کا لیکچر نمبر 35 ہے وہ اس دفعہ آپ لوگوں کے کورس کے اندر شامل نہیں ہے، تو اسی لیے ہم لوگ 34 کے بعد لیکچر نمبر 36 کریں گے۔ 36 سے لے کے 40 تک آپ لوگوں کے کورس میں شامل ہے، پھر 41 بھی نہیں شامل، اور پھر 42 شامل ہے۔ اتنا سا آپ کا فائنل ٹرم کا کورس ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایکسپیریمنٹ کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے تو اس میں کون کون سے اسٹیپس ہوتے ہیں، ان اسٹیپس کو فالو کر کے آپ لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ ایکسپیریمنٹرز نے خود ایک ٹاپک ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، پھر یہ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ اس ٹاپک میں سے کون سا ایسا پرابلم یا کون سا ایسا کوسچن ہو سکتا ہے جس کو ٹیسٹ کیا جا سکے۔ اس کے مطابق پھر ویریبلس کو تلاش کر کے اور ویریبلس کے مطابق پھر ہائپوتھیسس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے جب یہ والا سارا کچھ ہو جاتا ہے، جب ہائپوتھیسس ایک دفعہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے اسٹیپس کلیئر ہو جاتے ہیں۔ 12 اسٹیپس ہوتے ہیں مینلی۔ ان 12 اسٹیپس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کے لانگ کوسچن کے حساب سے کافی امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اسٹریٹ فارورڈ سا ہائپوتھیسس لکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون سے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کو آپ لوگوں نے لے کے ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنا ہے، کتنے نمبر آف گروپس آپ لوگوں نے یوز کرنے ہیں، ٹریٹمنٹ کنڈیشنز کو آپ نے کیسے اور کب کریٹ کرنا ہے، کتنی دفعہ آپ لوگوں نے ڈیپینڈنٹ ویریبل کو مغیر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ تیسرا اسٹیپ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ٹریٹمنٹ کو انٹروڈیوس کیسے کروانا ہے، یہ جو بھی سچویشن آپ لوگ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ لوگوں نے کیسے کریٹ کرنی ہے۔ چوتھا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ویلڈ سا اور ریلائبل طریقے سے اپنے ڈیپینڈنٹ ویریبل کو مغیر کر لینا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے 5ویں اسٹیپ میں کہ آپ لوگوں نے ایک ایکسپیریمنٹل سیٹنگ بنانی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے اس ایکسپیریمنٹل سیٹنگ کے اندر پائلٹ ٹیسٹ پہلے کنڈکٹ کر لینا ہوتا ہے اور پھر ڈیپینڈنٹ ویریبل کو مغیر کر لینا ہوتا ہے۔ چھٹے اسٹیپ میں آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ کن سبجیکٹس کو، کن کیسز کو، کن لوگوں کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے اندر شامل کرنا ہے۔ جن لوگوں کو آپ لوگوں نے شامل کرنا ہوتا ہے ان لوگوں کو آپ لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ 7واں یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اب آپ لوگوں نے گروپس اسائن کرنے ہوتے ہیں اور ان کو آپ لوگوں نے انسٹرکشنز دینی ہوتی ہیں۔ 8واں اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے پری ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کی جو میجرمنٹس ہوتی ہیں سارے گروپ سے وہ آپ لوگوں نے اکٹھی کر لینی ہوتی ہیں۔ 9 والا اسٹیپ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف ایکسپیریمنٹل گروپ پہ آپ لوگوں نے ٹریٹمنٹ کو انٹروڈیوس کروانا ہوتا ہے اور تمام کے تمام گروپس کو آپ لوگوں نے مانیٹر کرنا ہوتا ہے۔ 10ویں اسٹیپ میں آپ نے پوسٹ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ٹریٹمنٹ کے بعد آپ لوگوں نے ڈیپینڈنٹ ویریبل کو دوبارہ سے مغیر کرنا ہوتا ہے۔ 11ویں اسٹیپ میں آپ لوگوں نے سبجیکٹس کو ڈی بریفنگ دینی ہوتی ہے، ان کو جو آپ لوگوں کے ایکسپیریمنٹ کا جو مقصد تھا، جو وجہ تھی وہ آپ لوگوں نے بتانا ہوتا ہے۔ ڈی بریفنگ خاص طور پہ وہاں پہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ کے کچھ اسپیکٹس آپ لوگوں نے چھپائے ہوتے ہیں۔ 12ویں میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، 12ویں اسٹیپ میں آپ نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں نے ایگزامن کرنا ہوتا ہے۔ ڈفرینٹ گروپس کی آپ لوگوں نے آپس میں کمپیریزنز وغیرہ کرنے ہوتے ہیں۔ اسٹیٹسٹکس اور گراف وغیرہ کو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اور یہ اس کے مطابق آپ لوگ یہ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کا ہائپوتھیسس سپورٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو یہ 12 آپ لوگوں کے اسٹیپس ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی لانگ کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آگے ہم لوگ آ جاتے ہیں ٹائپس آف ڈیزائنس کے بارے میں۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ایک ہوتا ہے کلاسیکل ایکسپیریمنٹل ڈیزائن، اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے کوسی ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس، تیسرا ہوتا ہے ٹرو ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس۔ بیسیکلی یہ 3 طرح کے ڈیزائنس ہوتے ہیں، لیکن ان میں آگے مزید بھی کچھ جو ہے نا وہ ٹائپس وغیرہ ہوتی ہیں۔ اب ویسے اوورال اگر دیکھا جائے تو ایکسپیریمنٹ میں پری ٹیسٹ ہوتا ہے، کنٹرول گروپ وغیرہ ہوتے ہیں۔ کچھ ڈیزائنس میں پری ٹیسٹ نہیں ہوتا، کچھ ایسے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں جن میں کنٹرول گروپس نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹل گروپس میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کلاسیکل ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی۔ جتنے بھی ڈیزائنز ہیں نا، ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز جتنے بھی ابھی تک ایگزسٹ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اسی کلاسیکل ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی ہی آگے مختلف قسم کی ویریشنز ہیں۔
اس میں کلاسیکل ایکسپیریمنٹل ڈیزائن وہ ہوتا ہے جس میں آپ لوگ سبجیکٹس کو رینڈملی اسائن کرتے ہیں. پہلے پری ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, اس میں پوسٹ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, ایکسپیریمنٹل گروپ بھی ہوتا ہے اور کنٹرول گروپ بھی ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کلاسیکل ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. کوسی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کون سا ہوتا ہے؟ کوسی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہوتا ہے یہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ون شاٹ کیس اسٹڈی ڈیزائن, اس کو ہم لوگ ون گروپ پوسٹ ٹیسٹ اونلی ڈیزائن بھی کہتے ہیں, یعنی کہ اس میں صرف ایک گروپ استعمال کیا جاتا ہے اور صرف پوسٹ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اب کیونکہ صرف ایک ہی گروپ ہوتا ہے اس لیے کوئی رینڈم اسائنمنٹ نہیں ہوتی, کوئی پری ٹیسٹ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ریسرچر پہلے کیا کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ایک ہارر فلم دکھاتے ہیں اور پھر ان کے ایٹیٹیوڈس کو میئر کر لیتے ہیں کوسچنیئر کے ساتھ. لیکن یہ والا جو ڈیزائن ہے اس کی ایک ویکنیس ہے, کیونکہ اس میں آپ لوگوں کے پاس یہ شیورٹی نہیں ہوتی کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل جو چینج ہوا ہے وہ ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہی چینج ہوا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اگر تو سبجیکٹ ٹریٹمنٹ سے پہلے سیم تھے یا ٹریٹمنٹ سے پہلے اور ٹریٹمنٹ کے بعد سیم تھے یا نہیں تھے, ریسرچر کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں پری ٹیسٹ ہوتا ہی نہیں ہے. دوسری جو ٹائپ ہوتی ہے کوسی ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن کی, دیٹ از ون گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈیزائن, یعنی کہ اس میں ہوتا تو ایک گروپ ہی ہے لیکن اس میں پہلے پری ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پوسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں کوئی کنٹرول گروپ نہیں ہوتا, رینڈم اسائنمنٹ بھی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل جو ریسرچر ہے وہ اسٹوڈنٹس کے گروپ کو پہلے کیا کرے گا کہ ایک کوسچنیئر فل اپ کروائے گا, وہ کیا ہوگا پری ٹیسٹ, پھر ان کو ہارر فلم دکھائے گا اور پھر دوسری دفعہ دوبارہ سے پوسٹ ٹیسٹ والا کوسچنیئر دوبارہ سے وہی جو ہے نا کوسچنیئر وہ دوبارہ سے فل آؤٹ کروا دے گا. اس میں جو ہے نا ایک امپروومنٹ ہے ون شاٹ کیس اسٹڈی کے مقابلے میں, کیونکہ اس میں جو ریسرچرز ہوتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ سے پہلے بھی اور بعد میں بھی دونوں طرح سے ہی ڈیپینڈنٹ ویریبل کو میئر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر کوئی کنٹرول گروپ نہیں ہوتا کمپیریزن وغیرہ کے لیے, اور ریسرچرز کو یہ بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ ٹریٹمنٹ کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کے درمیان, جس کی وجہ سے ہمیں یہ والے آؤٹ کمز دیکھنے کو مل رہے ہیں. تیسری جو ٹائپ ہوتی ہے کوسی کی وہ ہوتی ہے ٹو گروپس پوسٹ ٹیسٹ اونلی ڈیزائن, یعنی کہ اس میں ہوتے ہیں 2 گروپس ہیں, سبجیکٹس کو بھی رینڈم اسائنمنٹ کے تھرو ہی ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اور اس میں پوسٹ ٹیسٹ ہوتی ہے, پری ٹیسٹ نہیں ہوتی, اور اس میں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. کلاسیکل ڈیزائن جیسے ہی اس کے سارے پارٹس ہوتے ہیں لیکن اس میں بس یہ ہے کہ اس میں پری ٹیسٹ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ریسرچر نے 2 گروپس بنائے رینڈم پروسیس کے تھرو, ہارر فلم ایک گروپ کو دکھائی یعنی کہ ایکسپیریمنٹل گروپ کو, دوسرے گروپ کو فلم نہیں دکھائی. دونوں گروپس کو کہا کہ آپ لوگ اب کوسچنیئر کو فل آؤٹ کریں. رینڈم اسائنمنٹ کیونکہ یہاں پہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ چانس کم ہو جاتا ہے کہ گروپس ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوں گے ٹریٹمنٹ سے پہلے, لیکن اس میں کیونکہ پری ٹیسٹ نہیں ہوتا پھر بھی اس وجہ سے ریسرچر کو یہ کوئی شیورٹی نہیں ہوتی کہ جو گروپس تھے ان کے پہلے بھی ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ مارکس وغیرہ یا جو اسکورنگ وغیرہ ہے وہ سیم تھی. تیسری جو ٹائپ ہوتی ہے ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس کی وہ ہوتی ہیں ٹرو ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس. ٹرو ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس وہ ہوتے ہیں جس میں ایٹ لیسٹ 2 گروپس پکے ہوتے ہیں, رینڈم اسائنمنٹ کے تھرو سبجیکٹس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کنٹرول گروپ میں اور ایکسپیریمنٹل گروپ میں. صرف ایکسپیریمنٹل گروپ پہ ہی ٹریٹمنٹ اپلائی کیا جاتا ہے اور دونوں گروپس کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ٹریٹمنٹ سے پہلے اور بعد میں دونوں طرح سے جو ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے. ایسے جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس ہوتی ہیں ان کو ایکس پوسٹ فیکٹو ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس بھی بولا جاتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ 2 گروپس ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کنٹرول گروپ اور دوسرا ہوتا ہے ایکسپیریمنٹل گروپ. ان دونوں کو رینڈملی بنایا جاتا ہے, دونوں پہ ہی پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ دونوں چیزیں اپلائی کی جاتی ہیں. ایکسپیریمنٹل گروپ پہ ٹریٹمنٹ اپلائی کیا جاتا ہے, پھر جو ڈفرینس ہوتا ہے دونوں ہی گروپس کے پوسٹ اور پری ٹیسٹ میں اس کو کیلکولیٹ کر لیا جاتا ہے اور اسے نیٹ افیکٹ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کا وہ آگے نکال لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا یہاں پہ انہوں نے فارمولا بھی بتایا ہے. ایکسپیریمنٹل گروپ کا پری ٹیسٹ فار ایگزامپل تھا 1 اور پوسٹ ٹیسٹ جو ہے وہ کتنا آ گیا اس کا 2. جو کنٹرول اور یہ ایکس کا مطلب ہوتا ہے ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ اپلائی ہوا ہے. جو کنٹرول گروپ ہے اس میں جو ہے وہ پہلے پری ٹیسٹ تھا 3, ٹریٹمنٹ وغیرہ نہیں اپلائی ہوا ہے, پوسٹ ٹیسٹ کتنا ہے 4. اب رینڈمائزیشن کے تھرو گروپس جو ہے وہ سیٹ اپ کیے جاتے ہیں. اس کا ٹوٹل جو ٹریٹمنٹ افیکٹ ہوتا ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے فارمولا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ پہلے جو ایکسپیریمنٹل گروپ ہوتا ہے اس کا پوسٹ ٹیسٹ مائنس پری ٹیسٹ
माइनस कंट्रोल ग्रुप का पोस्ट टेस्ट माइनस प्री टेस्ट। तो इस तरह से जो आपके पास आंसर आएगा वो ट्रीटमेंट इफेक्ट होगा। ट्रीटमेंट इफेक्ट की वैल्यू -1 से लेके +1 के दरमियान कोई भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है। उसके बाद आगे है हमारे पास जो दूसरी जो टाइप होती है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, दैट इज सोलोमॉन्स 4 ग्रुप डिजाइन। इसमें ऐसे ये वाला जो डिजाइन होता है, इसकी वजह से आप लोगों के एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ज्यादा इंटरनल वैलिडिटी पाई जाती है। इसमें आप लोग 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स बनाते हैं, 2 कंट्रोल ग्रुप्स बनाते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप को आप लोग प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों करवाते हैं, और जो दूसरे 2 ग्रुप होते हैं उन पे आप लोग सिर्फ पोस्ट टेस्ट करवाते हैं, उन पे आप लोग प्री टेस्ट नहीं करवाते। तो 4 तरह के क्योंकि इसमें होते हैं, यानी कि 2 एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, 2 कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं, 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होते हैं। तो आप लोग चारों इस तरह से लिख लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। अब एक एक्सपेरिमेंटल और एक कंट्रोल होती है जिसमें प्री टेस्ट होता है, यानी कि ये एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल का हम लोगों ने प्री टेस्ट यहाँ पे लिख लिया, कोई भी उसकी वैल्यूज हम लोगों ने लिख ली। और जो 2 ग्रुप्स होते हैं उनका कोई प्री टेस्ट नहीं होता, तो वहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज नहीं लिखी। ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। ट्रीटमेंट सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स पे ही होता है हमेशा, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के आगे हम लोगों ने ट्रीटमेंट्स वगैरह लगा दिया। पोस्ट टेस्ट की सारे जो ग्रुप्स होते हैं उनसे पोस्ट टेस्ट लिया जाता है। यहाँ से जो है फिर दोबारा उनका जो ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट है वो लिया जाता है, यानी कि पोस्ट टेस्ट माइनस प्री टेस्ट सारे के सारे ग्रुप्स का ले लिया जाता है, और फिर जो है वो इफेक्ट को मेजर कर लिया जाता है। अब जितने भी ई की वैल्यूज हैं चारों ग्रुप्स के लिए, जो आप लोगों के पास ई की वैल्यू आएंगी, अगर वो सारे की सारी सिमिलर हैं तो इसका मतलब है कि काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ज़्यादा वैलिड है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आगे हम लोग अब चलते हैं, एक और हमारे पास जो कंसेप्ट है दैट इज अ इंटरैक्शन इफेक्ट। अभी तक हम लोग जो पढ़ा था वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस की जो टाइप्स हैं वो हम लोगों ने पढ़ा था, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरैक्शन इफेक्ट की बात करते हैं, 2 वेरिएबल्स का जो इफेक्ट होता है, 2 वेरिएबल्स अगर मिल जाएं तो उनका इफेक्ट ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल इफेक्ट्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरैक्शन इफेक्ट। फॉर एग्जांपल हम लोग ये कहते हैं कि 100 लोग जो सिगरेट पीते हैं या वो स्मोकिंग करते हैं, 20% चांसेस होते हैं उनको लंग कैंसर होने के। तो ऐसे 100 लोग जो कि स्मोकिंग तो नहीं करते लेकिन वो स्मोगी इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, उनके 10% चांस होते हैं लंग कैंसर के। ठीक है, तो अब हम लोग ये कहते हैं कि वो 100 लोग जो कि स्मोकिंग भी करते हैं और स्मोगी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, अब जाहिर है कि उन पे स्मोकिंग और स्मोक दोनों का इफेक्ट होना चाहिए। तो स्मोकिंग का 10% और स्मोकिंग का 20%, स्मोक का 10%, टोटल बनता है 30%। ठीक है, लेकिन इंटरेक्शन इफेक्ट क्या कहता है? इंटरेक्शन इफेक्ट ये कहता है कि 2 वेरिएबल्स को जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट। यहाँ पे रिसर्च से ये बात सामने आती है कि भाई कैंसर रेट जो ऐसे लोग होते हैं जो कि स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं, स्मोकिंग एनवायरनमेंट में भी रह रहे होते हैं, उनका 37% कैंसर रेट होता है। हालांकि होना तो 30% चाहिए था, लेकिन 37% कैंसर के जो है ना वो चांसेस होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा 7% कहाँ से है? ये एक्स्ट्रा जो 7% होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंटरैक्शन इफेक्ट। ठीक है, और आगे यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। अब कंट्रोल ग्रुप में जब डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर किया जा रहा होता है तो उसमें प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों की वैल्यूज चेंज आ जाती हैं कभी कभार। हालांकि कंट्रोल ग्रुप में आप लोगों ने कोई ट्रीटमेंट नहीं अप्लाई किया होता, लेकिन इसके बावजूद भी प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में वैल्यूज में चेंज आ जाता है। क्योंकि जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेंसिटाइज हो चुके होते हैं इंस्ट्रूमेंट की तरफ, यानी कि जो टेस्ट आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने पहले प्री टेस्ट में वही टेस्ट इस्तेमाल किया, पोस्ट टेस्ट में भी आप लोग वही टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वो सेंसिटाइज हो चुके होते हैं, वो अच्छे तरीके से समझना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पोस्ट टेस्ट में उनके मार्क्स जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं। यही सेम इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के मेंबर्स भी सेंसिटाइज हो जाते हैं, उनके जो पोस्ट टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं उसका फिर मतलब क्या होगा कि जो पोस्ट टेस्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के, वो सम होता है एक तो जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट था वो, और साथ में जो इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटाइजेशन थी उसका, यानी कि दोनों ही इफेक्ट पोस्ट टेस्ट के एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पोस्ट टेस्ट में पड़ रहे होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो इंटरेक्शन इफेक्ट होगा वो क्या होगा कि ट्रीटमेंट प्लस सेंसिटाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये यहाँ पे उन्होंने इतनी सी बात की हुई है।
اور بھی مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے رینڈمائزڈ بلاک ڈیزائن, اس کے بعد لیٹن اسکیئر ڈیزائن ہوتا ہے, نیچرل گروپ ڈیزائن ہوتا ہے, اور فیکٹوریل ڈیزائن وغیرہ بھی مختلف قسم کے ڈیزائنس ہوتے ہیں. اگلا جو ہمارا ہے لیکچر نمبر 35, اس کو تو ہم لوگ کرتے ہیں اسکپ. لیکچر نمبر 36 میں کرتے ہیں ملاقات. ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.